عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وجهه الكريم وولده الشريف الغوث العظيم، والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز و مکرم شریف کو نوجوان دوستوں عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کے سیکنڈ آج جمعہ تھا، ایک جمعہ باقی رہ گیا ہے، آئندہ جمعہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیز دوستوں، رمضان کی تیاریاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت پہلے سے فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آیا ہے کہ شعبان کا چاند نظر آتا تھا، حضور کی آنکھیں بھیگتی تھیں، حضور دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی شعبان، اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو حضور علیہ السلام رجب میں بھی رمضان کے لیے دعا فرماتے تھے، شعبان میں بھی رمضان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ رمضان کی تیاری حضور شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھ کر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کا رمضان کا انتظار ہونا۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کرام جو مالدار تھے، زکوٰۃ دینے کی پوزیشن اس میں ہوتے تھے، وہ ساری کی ساری زکوٰۃ شعبان میں ہی اپنے مال سے الگ کر دیتے تھے، کیونکہ رمضان بہت امپورٹنٹ مہینہ ہوتا ہے۔ حساب کتاب میں وقت لگا کر وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، پہلے سے شعبان میں ہی پلاننگ کر لیتے تھے۔ زکوٰۃ اگر رمضان میں بھی نکالنی ہوتی تو کم سے کم اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر علیحدہ کر دیتے تھے، تاکہ رمضان کا جو قیمتی وقت ہے اس کی حفاظت ہو سکے۔ کیونکہ یہ اکاؤنٹنگ میں یہ ٹائم بہت سا لگتا ہے، سونا کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے، نکالنا کتنا ہے، پھر اس کو کیش میں تبدیل کرنا ہے، پھر سامان خریدنا ہے یا کیش میں دینا ہے، یہ بہت سی پلاننگس مالدار لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام زکوٰۃ کی پلاننگ شعبان میں ہی کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بہت قیمتی وقت ہوتا ہے رمضان کا، اور بہت قیمتی وقت ہمارا برباد ہو جاتا ہے رمضان کا شاپنگ میں۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان رمضان میں شاپنگ کا یہ ہوتا ہے، مجبور اگر ہو جائے تو مسئلہ ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان میں ہی شاپنگ پر تشریف لے جائیں، کیونکہ رمضان کی عید کی شاپنگ بہت سے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، سنت بھی ہے کہ اچھے کپڑے عید کے موقع پر پہنیں۔ تو خواتین کا بالخصوص مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کی شاپنگ، اپنی شاپنگ کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان میں ہی کر لیں، تاکہ رمضان میں اس جھنجھٹ سے آپ بچ جائیں۔ ٹیلر کو جانا، اس کو ڈالنا، اس کو دھمکانا، دے دے تیرا میرا پرانا، یہ زبردستی کرنا، وہ بیچارہ پریشان ہونا، آپ پریشان ہونا، عید کی رات تک اس کی گردن پر کھڑے رہنا، عزیزان گرامی، یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر اس کو بھی پہلے سے تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو دعا دے گا، اور آپ کا جو رمضان کا قیمتی وقت ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ٹیلر کو بھی پرابلم نہیں ہوگا، آپ کو بھی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو رمضان کی تیاری شعبان سے کرنی چاہیے۔ عزیز دوستو، رمضان آتا کیوں ہے؟ میں پوری رمضان کی تیاری کے حوالے سے بقیہ باتیں آئندہ جمعہ کروں گا۔ بس ایک انتہائی امپورٹنٹ مسئلہ ہے رمضان سے ریلیٹڈ، نہ صرف رمضان سے ریلیٹڈ بلکہ ہم تمام کی پوری زندگیوں سے ریلیٹڈ، وہ مسئلہ ہے ذکر کا۔ عزیزان گرامی قدر، مسلمان جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو عزیز دوستو، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ کثرت کا مطلب کیا ہے؟
کیسے اللہ کو یاد کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن میں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کثرت سے یاد کرنا یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کثرت سے تجھے یاد کرنا کیا ہے؟ تو فرماتا ہے 3 کام کرو، 3 پوزیشنز میں اللہ کو یاد کرو۔ اللہ وہ 3 پوزیشنز کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا پہلا پوزیشن یہ ہے کہ جب تم کھڑے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ ہم جب کھڑے ہیں تو ہم نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب تم بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو، دوسری پوزیشن، دوسری حالت جب تم بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو۔ 2 پوزیشن ہو گئی۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم لیٹو تو اللہ کو یاد کرو۔ عزیزان گرامی، انسان کی صرف 3 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہوگا، یا تو وہ سٹنگ پوزیشن میں ہوگا، یا تو لیٹے گا۔ یہ 3 پوزیشن انسان کی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا تو وہ بیٹھے گا، یا تو وہ لیٹے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھڑے ہو تو بھی اللہ کو یاد کرو، بیٹھے ہو تو بھی اللہ کو یاد کرو، لیٹے ہو تو بھی اللہ کو یاد کرو۔ عزیزان گرامی، تینوں حالتوں میں انسان اللہ کو یاد کرے۔ ایمان والے میں اور نفاق والے میں، مومن میں اور منافق میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ عزیز دوستو، اب منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ اللہ تعالیٰ منافق ہوتے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت اللہ ان کے خلاف اپنی خفیہ تدبیر چلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، یہ ترجمہ اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اپنی خفیہ تدبیر، اپنا پلان ان کے خلاف چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کی پلاننگ کو انہیں پر پلٹ دیتا ہے۔ وہ وقافی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو سستی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی صاحب، دونوں کی نماز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ذکر سے چونکہ ایک شغف ہوتا ہے مومن کو، تو عزیز دوستوں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو بہت شوق سے پڑھتا ہے، اور منافق بات کا پابند کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی اس کے لیے نماز بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ کے نام سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انہا لکبیرۃ، وہ نماز بہت بڑا کام ہے، بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، الا علی الخاشعین۔ اللہ فرماتا ہے مگر جو محبت کرتے ہیں، جو خشوع رکھتے ہیں، جو اپنے دل میں اللہ کا پیار رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی، ان کے لیے نماز ایزی بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اصل جو پرابلم ہے منافق میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مومن کو اللہ سے بڑا پیار ہوتا ہے، مومن کو اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، جس سے انسان کو پیار ہوتا ہے، انسان کرتا کیا ہے؟ اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ محبت کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے انسان، آپ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سنا کو یاد کیجیے، پیار ہو جائے گا۔ آپ نہیں بھی بولے گے تو خود بخود وہ اس کو یاد کرنے لگ جائے گا۔ بطور مثال، اگر کسی کو اپنے باپ سے پیار تو وہ کثرت سے میرے بابا ایسا بولا کرتے تھے، میرے بابا نے ایسے مجھے سمجھایا، میرے والد گرامی کا مشورہ ایسا، نواز بیٹوں کو میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ان کو بابا سے محبت ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے، ہمارے استاد محترم یہاں بھی تشریف لائے تھے، حضرت وہ ہمارے استاد تشریف لائے تھے یہاں بھی کتاب کے لیے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ درس قرآن میں ہم ان کو بٹھائیں، درس حدیث میں ہم ان کو بٹھائیں، بات کے لیے بلائیں، بیان کے لیے بلائیں، وہ ایک بات فرماتے ہیں، ہمارے مولانا فرماتے ہیں، ہمارے مولانا فرماتے ہیں۔ شروع میں جب میں ان سے ملتا تھا تو یہ مولانا کون ہے میں جانتا نہیں، ایک مرتبہ نے پوچھ لیا حضرت آپ بار بار اپنے درس میں فرماتے ہیں ہمارے مولانا، یہ آپ کے مولانا کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہمارے مولانا جن کو میں کہتا ہوں وہ ہمارے پیر ہیں۔ میں نے کہا آپ درس قرآن میں ان کو یاد کرتے ہیں، درس حدیث میں ان کو یاد کرتے ہیں، جمعہ کا بیان میں ان کو یاد کرتے ہیں، ہر تقریر میں آپ ان کو یاد کرتے ہیں، قصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمانے لگے میں جان بوجھ کر یاد نہیں کرتا، بات یہ ہے کہ مجھے اپنے پیر سے محبت ہے، اور وہ محبت مجھے اپنے پیر کے تذکرے پر مجبور کر دیا کرتی ہے۔ عزیزان اکرام، جب پیار کرتا ہے تو پھر انسان اس کا ذکر کرنے لگتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس کے ذکر کے انسان بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کو پیار ہے۔ استاد بہت سے شاگردوں کو اپنے استاد سے پیار ہوتا ہے تو اپنے استاد سے یاد کرتے ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ہمارے استاد
عزیزان گرامی وہ کیوں یاد کر رہا ہے؟ اس واسطے کہ اس کو سارے بزرگوں کو یاد نہیں کرتے، اپنے ساتھ جانے سے کسی سے دل کی ڈور بن جاتی ہے تو انسان اس کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اس کو مرزا غالب نے بہت خوبصورت انداز میں کہا، مرزا غالب بڑے شاعر گزرے ہیں، شاعر کبھی بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کلام میں کہا خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ عزیزان گرامی قدر مطلب کیا ہے؟ جب بھی کوئی بندہ کسی کو خط لکھتا ہے، سب سے اوپر لکھتا ہے، آج کل تو خطوں کا دور ختم ہو گیا، واٹس ایپ کا دور۔ عزیز دوستوں پچھلے زمانے میں لیٹر رائٹنگ سکھائی جاتی تھی، اسکولوں میں ابھی شاید سکھائی جاتی ہے۔ آپ لیٹر رائٹنگ میں دیکھیں گے تو سب سے اوپر ڈیٹ ہوتی ہے، ڈیٹ کے بعد نیچے سبجیکٹ ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بغیر اگر آپ لیٹر لکھیں گے تو آپ کا لیٹر کوئی کام کا نہیں ہے، چونکہ ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کا پورا لیٹر پڑھے۔ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد وہ کنٹینیو کرنا ہے نہیں کرنا پلان کرتا ہے پڑھنے والا، سبجیکٹ سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ غالب کہتے ہیں میں جب لیٹر لکھتا ہوں تو میرے پاس سبجیکٹ نہیں ہوتا، پھر لیٹر لکھتے کیوں ہے؟ کہتے ہیں لیٹر اس واسطے لکھتا ہوں کہ لیٹر میں میرے محبوب کا نام آ جایا کرتا ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کا نام آتا ہے۔ تو عزیز دوستوں ایمان والا کون ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے، اور پیار کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ پیار کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ذکر کرے۔ عزیز دوست اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو یاد تم کر سکتے ہو، کسی کے آسرے میں ڈھونڈتا نہیں، ماں کو بھی یاد کرو، باپ کو بھی یاد کرو، دادا ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے دادا شیر کا شکار کرتے تھے، اچھا ہے عزیزان گرامی صاحب ہے آواز میں سے ہمارے پردادا شیر کا چمڑا لگا دیا اتنا بڑا، ہمارے پردادا نے بہت اچھا ہے، اچھا کیا آپ کے پردادا نے، پردادا کا بھی آپ ذکر کیجیے، نو پرابلم، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ دادا ہمارے ایسا کرتے تھے، تھوڑا اسکول میں ٹیچر تھے، بہت اچھا پڑھاتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ والے تھے، خیر عزیز دوستوں دادا کا بھی ذکر کیجیے، پردادا کا بھی ذکر کیجیے، استاد کا بھی ذکر کیجیے، ماں کا بھی ذکر کیجیے، باپ کا بھی ذکر کیجیے، آپ جس کا ماں اگر ہے تو عزیز دوستوں ماں اگر آپ ان سے بات کریں، ماں کی پوری زندگی بیٹوں کے بیٹیوں کے اطراف گھومتے رہتے ہیں، ان کو ایک ہی ہے، ان کا ایک ہی خیال ہے میری بیٹی میرا بیٹا۔ عزیز دوستوں ایک ہی بات گھوم گھوم کر میری بچی نے بولنا سیکھ لیا، آج میری بچی نے چلنا شروع کر دیا، کتنا اچھا چلتی ہے میری بچی، تھالیاں بجاتی ہے، بھائی بجاتی ہے تو بجاتی رہے، ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کی بچی بجاتی ہے۔ ماں کو اتنا پیار ہوتا ہے اپنی بچی کی اداؤں پر کہ وہ نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ خوش بھی ہوتی ہے، اپنے بھائیوں کو سناتی ہے، اپنے بہنوں کو سناتی ہے آج میری بچی نے تھالیاں بجا دی، میری بچی نے آج بولنا شروع کر دیا، آج اس نے ماں کا، آج اس نے بابا کا۔ ایسی تو سب کیوں کہتی ہے ماں، اس کو محبت کرتی ہے۔ میں نے دنیا میں جتنی ماں سے ملاقاتیں کی ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ لوگ کرتے کیا ہے، ایک ہی بات بولتے ہیں میرے بچوں کے لیے دعا فرما دو۔ میں نے ایک خاتون سے پوچھ ہی لیا آپ کے بچوں کے لیے دعا کروں تو آپ کے لیے نہیں کروں؟ کہنے لگے آپ میرے بچوں کے لیے دعا کرتے، وہ خوش رہیں گے تو میں خوش رہوں گا۔ عزیز دوستوں یہ اتنی محبت ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کے لیے ڈال دیتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ بچے خوش رہیں، بچے آباد رہیں۔ عزیزان گرامی فرق ہوتا کیوں ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ تو جب محبت ہو جاتی ہے تو ذکر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق جب نماز پڑھتے ہیں تو تم دیکھو گے پاؤں کو سارا ایسی تیسی پڑھ دو، بھائی رکوع کرنا ہے تو کرنا ہے، کیا کریں، یہ جھکنا ہی جھکنا ہے۔ عزیز دوستو سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں رہے رہے کیوں؟ محبت نہیں۔ اور عزیز دوستو جب پیار ہو جاتا ہے اللہ سے تو پھر بھی فاطمہ الزہرا کے کلمات انسان بولتا ہے، اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں کر پاتی۔ عزیزان گرامی رات چھوٹی کہاں ہے، رات تو بہت بڑی ہے میرے دوستو، رات بہت بڑی ہوتی ہے، مگر میری فاطمہ فرماتی ہے میں سجدے میں جاتی ہوں تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ کی سزا میری زبان پر آنے لگتی ہے، اور جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہوں مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ پھر میں پوری رات سبحان ربی الاعلیٰ، میرا بلند و بالا پاک ہے، میں پاکی بیان کرتی ہوں اپنے رب کی جو بلند و بالا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، میں پاکی بیان کرتی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر بی بی فاطمہ فرماتی اتنا مزہ آتا ہے، اتنی لذت آتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے
पूरी रात गुजर जाती है, कानों में बिलाल की अजान की आवाज पड़ती है, मैं सजदे से सर उठाती हूँ नमाज खत्म करने के बाद, हाथ जाकर अर्ज करती हूँ मौला तूने रात इतनी छोटी क्यों बनाई कि तेरी बंदी फातिमा जी भर के एक सजदा भी नहीं कर पाती। अजीज दोस्तों, रात वही है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। अजीज दोस्तों, रात सबके लिए होती है। हमारी रातों का आलम ये है, ईशा पढ़ो कुछ सुन्नत में जल्दी, वितर पढ़े प्लानिंग। कितने लोगों को मैंने देखा है, जरा बाजू में वितर की दुआ सुना दीजिए, वो वितर की दुआ याद नहीं आती, जो मैं पढ़ दूंगा दुआ इब्राहिम पढ़ता हूँ, सना पढ़ता हूँ, और वो बाजू में वितर मत पूछिए, यानी कितना जमाना हो जाता है कि वो वितर की नमाज ही नहीं पढ़ते, फर्ज पढ़ लेते हैं, मस्जिद से निकल जाते हैं, वितर नहीं पढ़ते। क्यों? रीजन क्या है? अजीज दोस्तों, प्यार भी वो अल्लाह के नाम से, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत। ये रमजान आने वाला, इस वास्ते मैंने जिक्र की टॉपिक का इंतखाब किया कि असल जो चीज है वो है अल्लाह की याद। अजीजान और मुनाफिक का हिस्सा क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वो नमाज के लिए खड़े होते हैं सुस्ती के साथ, लोगों को दिखलाते हुए, वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अल्लाह का जिक्र करते हैं तो बहुत थोड़ा करते हैं, और मोमिनों का हाल क्या होता है? अल्लाह का जिक्र करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये है मोमिन में और मुनाफिक में फर्क। अजीज दोस्तों, जिक्र है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लोग तस्बीह लेकर करते हैं वही जिक्र है, तो अजीज दोस्तों ऐसा नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का जो मकसूद है वो जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है ना कायदे की अल्लाह को जरूरत, न कौमा की अल्लाह को जरूरत, न सजदे की अल्लाह को जरूरत, न कायदे की अल्लाह को जरूरत, न तस्बीह की अल्लाह को जरूरत, न तकबीर की अल्लाह को जरूरत। फिर अल्लाह ने हमें ये मस्जिद आने का हुक्म क्यों दिया, ये कौमा का हुक्म क्यों दिया, तकबीर तहरीमा का हुक्म क्यों दिया, तिलावत कुरान का हुक्म क्यों दिया, रुकू का हुक्म क्यों दिया, कौमा का हुक्म क्यों दिया, सजदे का हुक्म क्यों दिया, तस्बीह का हुक्म क्यों दिया, कायदे का हुक्म क्यों दिया, दुरूद का हुक्म क्यों दिया, तहियात का हुक्म क्यों दिया, दुआ का हुक्म क्यों दिया, ये सब कुछ हमसे क्यों करवाया जा रहा है? अल्लाह ताला फरमाता है वअक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, ऐ लोगों बात दरअसल ये है कि नमाज पढ़ने का हुक्म मैंने तुम्हें इस वास्ते दिया है कि नमाज के जरिए मैं तुझे याद आता हूँ। अजीज़ान गिरामी, नमाज का जो मकसूद है, जिस तरह खाने का मकसूद ताकत है, सोने का मकसूद फिर से रिफ्रेश हो जाना है, अजीज़ान गिरामी नमाज का भी मकसूद है। नमाज का मकसूद क्या है? मेरी याद। अल्लाह फरमाता नमाज पढ़ने वालों को मैं याद आ जाया करता हूँ। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, याद नहीं आता। मेरे दोस्तों, इसके लिए मुसलसल इंसान को नमाज पढ़ते रहना चाहिए। पहले पहले दिल नहीं लगता, मगर जब बंदा पाबंदी के साथ पढ़ने लग जाता है तो इसी दोस्तों फिर दिल भी लगने लगता है, और बाद में तो ऐसा हाल हो जाता है कि इंसान इस तरह पढ़ता है नमाज के बगैर जिस तरह पानी के बगैर मछली तड़पा करती है। अजीज दोस्तों, हमारे सगे मानों के मैंने उनको बहुत करीब से देखा, जद्दा में रहते थे, इंतकाल कर गए। रात के 4 बजे आप उनको रात को 2 बजे लाकर सुनाए, रात के 2 बजे लाकर आपको शादी हैदराबाद की होती थी, रात के 1-1 बजे 2-2 बजे पलट कर आते थे शादियों से। 4 बजे मुसल्ले पर मैंने उनसे पूछा आप खुद को दूर कैसे जाते हैं? हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता है, बहुत सी मरतबा फजर का अलार्म रखने के बाद जी चाहता है पलट कर ब्लैकेट ओढ़कर सो जाए। आपका किस्सा क्या है, आप खुद कैसे जाते हैं? उन्होंने कहा मैं उठता नहीं हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि फरिश्ते मुझे झिझोड़ कर उठा देते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों हो जाता है? कहने लगे मुझे नमाज से प्यार है, और ये नमाज का प्यार मुझे अब से नहीं है, मैं जब छोटा सा था मेरे बाबा के साथ में मस्जिद जाता था, तब से मुझे नमाज से मोहब्बत हुई, और फिर मुझे घर में वो आराम नहीं मिलता, बिस्तर में वो आराम नहीं मिलता, बीवी बच्चों के साथ वो आराम मुझे नहीं मिलती जो राहत अल्लाह के घर जाकर मुझे मिल जाया करती। अजीज़ान गिरामी, तहज्जुद के वक्त वो मस्जिद तशरीफ ले जाया करते थे, मस्जिद के भी दरवाजे खोले जा रहे होते फजर के लिए, उस वक्त मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते थे। अजीज़ों, ऐसा क्यों होता है? असल जो चीज है वो अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत। मेरे दोस्तों, ये सब्जेक्ट इतना पुराना है, आप लोग बचपने से जिक्र को सुनते आए हैं, मगर जिक्र को बस सुनना अलग है, जिक्र का जिंदगी में शामिल हो जाना अलग है। अजीज दोस्तों, 99% मुसलमान इस वक्त भी अल्लाह की याद से महरूम हैं। हम बहुत बड़ी तादाद में, ये सब्जेक्ट ऐसा है जब ये सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं ना, जी चाहता है कि मस्जिद में बैठ जाएं, अब तस्बीह नहीं छोड़ें, मगर अजीज़ान गिरामी सब्जेक्ट खत्म होता है
2-3 دن تک اثر بھی ہوتا ہے، اب میں ذکر کروں گا، میرے ساتھ ہمیشہ تصویر ہوگی، پھر وہیں اس کا سیل فون آتا ہے، پھر وہی فیس بک آتا ہے، پھر وہی واٹس ایپ آتا ہے۔ اس زمانے میں ذکر پچھلے زمانوں کے مقابلے میں بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ پچھلے زمانوں میں آسان تھا کیونکہ سیل فون نہیں تھا، تو بندے کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ٹی وی چلتا تھا ہمارے بچپن میں تو دوردرشن آتا تھا۔ عزیزان گرامی، دوردرشن کا مطلب دور کے درشن۔ عزیز دوستوں، کبھی کبھی وہ آتا تھا، وہ ٹی وی کھلتا تھا تو بچے ہنگاموں کے طور پر جمع ہوتے تھے۔ عزیز دوستوں، وہ دور میں گیا، ہنگامہ ہوتا تھا۔ اب عالم کیا ہے، 24 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے، ٹی وی کی تو کوئی گاڑی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ٹی وی اسمارٹ ہو گیا ہے، اور ٹی وی اسمارٹ ہونے کے بعد بندہ جو چاہے اپنی مرضی کی چیز یوٹیوب پر لگا کر دیکھتا ہے۔ اب اگر شریر ہے تو پھر بہت سی ایپس بھی ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، پیسے پے کرتے ہیں، تو پھر اس پر موویز، نیٹ فلکس اور کیا کیا نہیں معلوم۔ عزیز دوستوں، بہت سے لوگ پیسے خرچ کر کے یہ سب کچھ خریدتے رہتے ہیں، اتنا انسان کی زندگی کو مصروف کر دیا گیا ہے۔ کار میں بیٹھتے ہیں تو پھر بھی ریڈیو چلتا ہے، FM چلتا ہے۔ عزیز دوستوں، آفس جاتے ہیں تو وہ ڈھاکوش ہے، گھر آتے ہیں تو ادھر واٹس ایپ پر میسیجز آتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں ذکر پچھلے زمانے کے مقابلے میں بہت ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، سکون کس میں ملتا ہے؟ سکون واٹس ایپ میں نہیں ملتا، سکون فیس بک میں نہیں ملتا، سکون انسٹاگرام میں نہیں ملتا۔ آپ ریل دیکھتے جائیں، ریل کے بعد ریل، ریل کے بعد ریل، ریل کے بعد ریل، ریل کے بعد ریل، ہوتا کیا ہے؟ آپ کو کیا ملا؟ ناچنے والے ناچ رہے ہیں، کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، گانے والے گا رہے ہیں، کھانا کھانے کے طریقے بتلانے والے وہ بتلا رہے ہیں، ڈاکٹر جو ہے۔ آپ نے سب کچھ دیکھا، آپ کو کیا ملا؟ آپ زیرو کے زیرو پر رہ گئے۔ عزیز دوستوں، تو اصل جو چیز ہے وہ ہے ذکر، اور ذکر ہوتا کب ہے؟ ذکر ہوتا تب ہے جب انسان کو اللہ سے پیار ہو جائے، اور عزیزان گرامی قدر پیار ہو جائے تو پھر نماز میں ایسا انسان کا دل لگتا ہے کہ اس کو بھگانا پڑتا ہے، اب بھائی بس کرو، وہ پھر بھی بولتا ہے 2 رکعت اور پڑھ لو۔ عزیز اس کو کیوں ہے؟ اس کو پیار ہے اللہ سے۔ تو اصل جو بات بنیادی ہے ذکر کے لیے، جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اللہ کے نام سے پیار کا ہو جانا۔ عزیزان گرامی، اللہ سے محبت کا ہو جانا، محبت ہو جائے تو پھر ذکر آسان ہو جاتا ہے، اور عزیزان گرامی قدر محبت نہ ہو تو ذکر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ذکر کے لیے، اور ذکر ہی اصل مقصود ہے۔ صاحب نماز کا مقصود کیا ہے؟ ذکر۔ روزے کا مقصود کیا ہے؟ ذکر۔ حج کا مقصود کیا ہے؟ ذکر۔ حج کے ذریعے کون یاد آتا ہے؟ اللہ۔ عمرے کے ذریعے کون یاد آتا ہے؟ ذکر۔ عزیزان گرامی قدر طواف، یہ پاگلوں کی طرح کعبے کے طرف بندہ گھوم رہا ہے، بھائی لوگوں کو نہیں آتا، گھومتے کیوں ہیں؟ تو گھومنے والے کو پتا ہے کہ یہ گھومنے سے کوئی اور یاد نہیں آتا، اللہ یاد آ جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر کعبے کو جانے کے ذریعے اللہ یاد آتا ہے۔ تلاوت قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، روزہ، آپ لوگوں روزے میں تو انسان کو کچھ کرنا نہیں ہوتا، روزہ کیسے ذکر ہے؟ عزیزان گرامی قدر بندہ کچھ کر تو نہیں رہتا روزے میں، مگر جو کھانے پینے سے رکتا ہے تو رکنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ عزیزان گرامی قدر ہاتھ کا روک لینا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر کا قصہ کیا ہے؟ ذکر تسبیح پر تو ہوتا ہے، وہ تو ہونا چاہیے، مگر عزیزان گرامی قدر 24 گھنٹے تو بندہ تسبیح نہیں پڑھ سکتا، تو کیا تسبیح رک جائے تو ذکر رک جاتا ہے؟ مسجد میں بندہ نہ ہو تو ذکر رک جاتا ہے؟ پھر دوستوں نہیں رکتا، ذکر جاری رہتا ہے۔ وہ کیسے جاری رہتا ہے؟ میرے دوست، آپ کھانا کھاتے ہیں یا مال کماتے ہیں، آپ کے پاس حرام کا آفر آئے، حرام کے مال کا، اور آپ نے اس سے اپنے ہاتھ کو روک لیا، یہ جو مال، حرام مال سے اپنے آپ کو آپ نے روکا ہے، یہ بڑے بڑے کا ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ عزیز دوستوں، آپ کو موقع ہے کہ کسی کو گالیاں دیں یا کسی پر ظلم کریں، مگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے خاطر روکا، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ بھی ذکر صرف ذکر نہیں ہے، اعلیٰ قسم کا ذکر ہے۔ آپ روڈ پر سے گزر رہے ہیں، ایک لڑکی آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ نے تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکایا۔ تسبیح پڑھنے سے بڑا ذکر نگاہوں کو جھکا لینا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر اپنی نگاہوں کو جھکایا ہے۔ یہ چھوٹا ذکر نہیں ہے، یہ بڑا ذکر ہے۔ عزیز دوستوں، والدین آپ پر بے وجہ غصہ کر رہے ہیں، اور جب جذبات آپ کے بھی جاگ رہے ہیں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ پریشا کر ان کو جواب دے دیں، چونکہ بے وجہ وہ آپ پر غصہ کر رہے ہیں، آپ کے جی میں آ رہا ہے کہ آپ پریشا کا جواب دے دیں، آپ اپنے جواب کو روک رہے ہیں۔ آپ کا اپنے آپ کو جواب سے روک دینا یہ بھی ذکر ہے، چونکہ اللہ کی یاد میں آپ نے اپنے آپ کو روکا ہے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر ہے کیا؟ صرف ذکر زبان سے نہیں ہوتا،
ذکر اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ اور عزیز دوستوں چھوٹا ذکر نہیں ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ عزیز دوستوں بہت بڑا ذکر ہے۔ حرام مال سے اپنے آپ کو روک لینا، حرام بولنے سے اپنے آپ کو روک لینا، حرام دیکھنے سے اپنے آپ کو روک لینا۔ عزیز دوستوں یہ معمولی درجے کا ذکر نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ تو عزیز دوستوں ذکر کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تسبیح پڑھتے رہیں تو ذکر ہوتا ہے۔ عزیز دوستوں تسبیح نہیں بھی پڑھے، اگر کوئی بندہ سود سے اپنے آپ کو روک لے تب بھی بندہ اللہ کا ذاکر قرار دے دیا جاتا ہے۔ عزیز دوستوں جھوٹ سے بندہ اپنے آپ کو روک لے تب بھی بندہ اللہ کا ذاکر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزان گرامی قدر، اب رمضان کی آمد ہے، رمضان میں اپنے ٹائم کو آپ یوٹیلائز کریں۔ عزیز دوستوں پلان کریں رمضان کا کہ رمضان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں گزرے، اس ذوق کے ساتھ رمضان گزرے، اس شوق کے ساتھ رمضان گزرے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں محو رہیں۔ یہ پلان آپ کو ابھی سے کرنا ہے، ذکر کا پلان، ذکر کا اپنے آپ کو ابھی بنانا۔ اور عزیزان گرامی قدر ذکر کیا کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں ذکر میں۔ سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ذکر ہے، درود شریف بھی اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ عزیز دوستوں کوشش کیجیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر میں گزرے۔ عزیز دوستوں آپ سوئیں تو بھی ذکر بن جائے گا، آپ کھائیں تو بھی ذکر بن جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے دوستوں یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے، پھر آپ کی خدمت میں دوہرا رہا ہوں۔ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اور عزیزان گرامی قدر نہ صرف دعاؤں کو یاد کریں بلکہ دعاؤں کو ان کی میننگز کے ساتھ یاد کریں، کوشش کریں۔ صرف دعا یاد کرنے سے، چونکہ ہم عربی داں نہیں ہیں تو بہت سی مرتبہ وہ جو کیفیت پیدا ہونی ہوتی ہے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اردو کا ٹرانسلیشن بھی یاد کریں۔ جیسے میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس کے بعد میں یاد دلاتا ہوں بیٹے بولو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ عزیزان گرامی قدر یہ بولنے میں ایک کیفیت ہے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، جب بولتے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ عزیز دوستوں خود بخود دل میں شکر کے جذبات پیدا ہونے رہتے ہیں۔ میں تو کھانے کے لائق نہیں تھا، ان نعمتوں کو میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا، میں تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ اتنی اچھی غذا میں کھاؤں، جب میں کھا رہا ہوں تو یہ شکر ہے، احسان ہے اللہ کا، تو مجھے شکر بھی اس کا ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر پانی کا پینا، یہ پانی کا نکلنا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آپ لوگ بولیں یہ بھی احسان ہے اللہ کا، بہت بڑا احسان ہے۔ آپ جائیں بعض لوگوں کو نکلنے کا پرابلم ہے، کوئی چیز نکلتے ہیں تو حلق میں درد ہوتا ہے، ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کو لیکوڈس پائپ ڈال کر ہر دوا خانے میں آپ کو ایسے پیشنٹس ملیں گے کہ غذا نکل نہیں پاتے۔ پرسوں ایک پیشنٹ کو میں نے دیکھا 8 دن قبل، پرابلم کیا ہے؟ غذا ہضم نہیں ہو رہی، غذا اندر نہیں اتر رہی، بازو سے پائپ ڈال کر وہ لیکوڈز ان کو پہنچائے گا، انتہائی تکلیف میں۔ عزیز دوستوں تو مطلب یہ ہے کہ غذا جو گزرتی ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ عزیز دوستوں انسان کو تو اللہ کو یاد رکھنے کا ایک انتہائی خوبصورت، ہمارے پاس ہوتا ہے 40 دعائیں بچپن میں یاد دلاتے ہیں، وہ ماں باپ استاد یاد دلاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں اس واسطے یاد دلائی گئی تھی کہ ہم اس کو بھول جائیں۔ عزیزان گرامی قدر اب ہم اور آپ مسجد میں بھی داخل ہو، اللہ مجھے بھی معاف کرے، ہم میں سے بہت تھوڑے ہوں گے جو پورے پلان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے جب بندہ مسجد میں داخل ہو بولے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب بندہ بول کر مسجد میں داخل ہو تو عزیز دوستو بندہ اللہ سے اس کا مولا میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت کے دروازے میں نے بندے تجھ پر کھول دیے، چونکہ تم نے گزارش کی ہے اللہ مجھے خاموش کر بٹھا، جب تک میں بیٹھا ہوں میری رحمت مجھ پر برستی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے، مگر ہم عام طور پر نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ان دعاؤں کو ہم نے اٹھا کر رکھ دیا ہے، وہ ذہن کی کسی گوشے میں ہے، کہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں دعائیں، مگر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے۔ ذکر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کا تو عزیز دوستو اب رمضان آنے والا ہے، وہ پرانی جو ہے کتاب کہیں پڑھی ہوگی گھر میں، اس کتاب کو ذرا نکالیں، دھول ہٹائیں، اور اس کے ساتھ دعا بھی ہوگی، دعا کا ترجمہ بھی ہوگا۔
عزیزان کلاب خیر، اب سے 10 دن آپ کے پاس باقی ہیں، روزانہ 4 چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر آپ سمجھیں ترجمے کے ساتھ، اب یہ پلان کرنے کا موقع ہے۔ اس بات سے میں نے آج ذکر کا ٹاپک رکھا تاکہ رمضان کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں۔ اب پلان کیجیے، دعاؤں کی کتاب اتنی کوئی نایاب چیز نہیں، کہیں بھی آپ کو مل سکتی ہے، نہیں مل رہی ہے انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں، آپ کو دعائیں مل جائیں گی۔ اور دعائیں کیسی ہیں میرے دوستوں، حضور کی دعائیں ایسی ہیں کہ ایک ایک دعا پر آپ قربان ہو جائیں۔ ایسی خوبصورت دعائیں حضور پاک علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ آپ جیسے مجھ جیسے لاکھوں لوگ مل کر بھی بیٹھے پلان کریں کہ ہم دعائیں میں قائم کریں گے۔ حضور کی ساری دعاؤں کا بدلہ مقابلہ کے رہی بات ہے، ایک دعا کا بھی مقابلہ ہم پیش نہیں کر سکتے۔ حضور کی اتنی خوبصورت دعائیں مانگی ہیں، مسجد سے نکلیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے پروردگار جو رحمتیں مسجد میں برس رہی ہیں اتنی رحمتیں تو باہر برسنے والی نہیں ہیں۔ ایک محفوظ قلعے میں موجود تھا، تیرے ذکر کے مقام پر میں موجود تھا، مولا میں باہر نکلنے لگا ہوں، اے پروردگار باہر میں جا رہا ہوں، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے مجھے محروم نہ فرما، وہاں بھی مجھے اپنا فضل عطا فرما دے، وہاں بھی مجھے اپنی رحمت عطا فرما دے۔ تو اللہ ہے جو رحمت مسجد میں بندے کو دے سکتا ہے، وہ رحمت گھر میں بھی بندے کو دے سکتا ہے۔ تو اللہ ہے، تیرے پاس رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، تو دعائیں یہ پلان کریں رمضان سے قبل، یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ دعا انسان کو اللہ کا ذاکر بنا دیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 24 گھنٹے نیند سونے تک کتنی خوبصورت دعائیں، جاگتے ہی دعا، آپ نیند میں سوچیں الحمدللہ، آپ بولے کتنا سکون بندے کو ملتا ہے۔ آج کل لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تھینک فلنس ہونا چاہیے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں بھائی، یہ ہمیں بس سکھلاؤ تھینک فلنس کا طریقہ اور گریٹیٹیوڈ کا طریقہ ہمارے سرکار نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم حضور پاک کو بھول جاتے ہیں، حضور کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، رمضان سے قبل دعائیں، میں آپ کی خدمت میں میرے مثال اس کی میں آپ کو عرض کروں کہ بہت سے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اور پورا کھانا کھا لیتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، بہت بڑی تعداد میں۔ ہماری نانی کے ساتھ میں دسترخوان پر بیٹھتے تھے، جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو زور سے کہتی تھی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا تو چھوٹے رہنے کی باتیں انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، میں نے کہا سلو بھی پڑھ سکتی ہیں دعا، اتنی زور سے کیوں پڑھتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا اس بات سے میں زور سے پڑھتی ہوں کہ جتنے لوگ دسترخوان پر بیٹھے سب اللہ کا نام لے کر کھانا کھانے لگ جائیں۔ تو اسی دوستوں، اگر آپ بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں تاکہ سارے گھر والے بھی بسم اللہ پڑھنے لگ جائیں۔ عزیز دوستو، اللہ والوں کا تو حال کیا ہے، ان کی آنکھوں کا عالم کیا ہے؟ یہ دوستو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی ہے بات، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے حوالے میں آیا ہے کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ہر نوالے کے اختتام پر پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ نوالا اٹھایا، نوالا چبایا، سورہ فاتحہ۔ اب ہم نہیں پڑھ سکتے، آپ کوشش نہیں کریں، وہ کھانا رہ جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اللہ والے ہیں، ٹھنڈا بھی ہے تو کھا لیتے ہیں۔ عزیز دوستوں، مگر ذکر کا جواب آپ دیکھیں، ذکر کا شوق آپ دیکھیں، ذکر سے لگاؤ آپ دیکھیں، ہر نوالے پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری سورہ فاتحہ۔ پھر دوسرا نوالا اٹھانا، پھر پوری سورہ فاتحہ، پھر تیسرا۔ تو مریدوں نے ان سے پوچھا اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ میری غذا کو اپنے نور میں تبدیل فرما دے اور اللہ کے کلام کی برکت سے میرا دل منور ہو جائے۔ عزیز اس کو ہمارے پاس تو سامنے رکھنا نہیں رکھنا، فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا، وہ فاتحہ والے نان فاتحہ، اسٹوری والا تو یہی ہوتا ہے، فاتحہ والے نان فاتحہ نہیں ہے، فاتحہ بھائی فاتحہ والے نہیں ہے تو قرآن والے نہیں، کیونکہ قرآن فاتحہ ہے۔ عزیز دوستو، قرآن فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، دعوت میں ان کے خلاف نہیں بولتا جو نام فاتحہ، مگر یہ نام فاتحہ کیوں نکالی گئی ترکیب، میری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے جو اولیاء اللہ تھے وہ ہر نوالے پر فاتحہ پڑھا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، اس واسطے پرابلم پیدا ہوتا ہے بھائی جب بھی کچھ بسم اللہ پڑھنا پہلے اٹھا کر پیچھے رکھ دیں گے پھر پڑھیں گے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا لاجک ہوئی؟ سامنے ہوتا ہے تو سامنے رکھ دیتے ہیں، اور نہیں سامنے رکھنے سے فاتحہ نہیں پہنچتی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری فاتحہ تو دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچ جایا کرتی ہے۔ عزیز دوستو، ایسا ضروری نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد بھی آپ بول دیں الفاتحہ، فاتحہ پہنچ جاتی ہے تو یہ غلط باتیں ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ عزیز دوستو، اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔
اور اللہ کی یاد ہونی چاہیے. تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے رسول علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی دعاؤں سے جوڑیں. عزیز دوستوں، ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں. پھر کبھی انشاءاللہ وہ 40 جو دعائیں، ان پر بھی ایک لیکچر ہونا چاہیے. ایک ایک دعا میں ایسی ایسی حکمتیں اور ایسے ایسے مضامین پوشیدہ ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. دعائیں 40 دعائیں نہیں ہیں. 40 دعائیں چھوٹے لیول پر چھوٹے بچوں کو یاد دلانے کے لیے پڑھائی جاتی ہیں. ہم اسی پر زندگی گزار لیتے ہیں. اللہم بسم کا موتو آیا بسم اللہ. عزیزان گرامی، بہت خوبصورت دعائیں اس کے بعد بھی ہیں جو حضور مانگا کرتے تھے. بطور مثال، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها کما تحفظ به عبادك الصالحین. یہ بھی ایک دعا ہے جب بندہ سوئے. یہ یاد نہیں ہم لوگوں کو، چونکہ ہمارا وقت معلوم ہے. بسم اللہم بسمک اموت واحیا قصہ ختم. عزیز و خیر، بھول جانے سے تو اچھا ہے کہ بندہ یہ پڑھ لے. مگر عزیز دوستوں، دعائیں بہت ہیں. اب دعا پر کون سی کتاب ہم پڑھیں تو دعاؤں پر ایک امام نووی کی کتاب ہے. کتاب کا نام الاذکار. موٹی ہے کتاب مگر بڑی دلچسپ دعائیں اس میں ہیں. اس کے علاوہ حسن الحسین ایک عربی میں کتاب ہے. حسن حسین بولے صاحب میں بولا بھائی حسن حسین نہیں ہے، یہ عربی اردو نہیں پڑھنے کا پرابلم. عزیزان گرامی، ایک سامنے سے کہا حسن حسین پڑھے آپ، اور حسن حسین تو پڑھنے والے نہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کے شہزادے. نہیں نہیں، کتاب ہے حسن حسین. میں نے کہا پہلے آپ عربی پڑھیے. وہ حسن حسین نہیں ہے، وہ حسن الحسین. یہ ہے کتاب حسن الحسین. حسن وہ سین سے نہیں ہے، وہ صاف سے ہے. صاف حسن الحسین کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط خلا. بہت خوبصورت کتاب ہے حسن الحسین، بہت پیاری کتاب ہے. ٹرانسلیشن کے ساتھ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو بہرحال میں ذکر کے حوالے سے یہ ایک کتاب جان بوجھ کر نہیں لایا. عزیزان گرامی، اگر میں کتاب لے آتا کسی ایک عالم کی تو میرا جی چاہتا یہ حدیث بھی سنا دوں، یہ حدیث بھی سنا دوں، یہ حدیث بھی سنا دوں، پھر وہ درس حدیث بہت لمبا ہو جاتا ہے. اس واسطے میرے سامنے کتاب تھی مگر جان بوجھ کر میں نہیں لایا، تاکہ بس میں پیغام آپ کی خدمت میں رکھوں، لب و لباب آپ کی خدمت میں رکھوں، میسیج آپ کی خدمت میں رکھوں. وہ میسیج یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے. رمضان میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ تراویح ادھر چل رہی ہوتی ہے میری، پیچھے پہلے رکوع میں جوئیں گے، اللہ اکبر، رکوع میں جاتا ہوں، دھن 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 بھاگنے کی آواز. یہ ہوتا ہے میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ نے پوچھ لیا بھائی یہ نماز میں بھاگنے کی آواز کیوں آتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تھرڈ فلور پر کچھ لوگ ہیں، وہ لوگ کرتے کیا ہیں، آپ رکوع میں جانے تک بیٹھ کر بات چیت کرتے رہتے ہیں. کیا چل رہا ہے رمضان میں، کیا پلان ہے، کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، پوری پلاننگ پوری باتیں ہوتی رہتی ہیں. جو ہی آپ رکوع میں جاتے ہیں بھاگ کر آ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ نماز تراویح نہیں مل جائے. باہر نکلے تو سنا میری الحمدللہ پوری تراویح ہے، پورا قرآن پڑھ لیا میں نے. پھر پڑھا کیا ہے، آپ کو بیٹھے رہے. ایک ساتھ مجھ سے کہا تھا آپ ایک کام کریے، پہلی جو رکعت ہے چھوٹی کر دیجیے. میں نے کہا دوسری رکعت پوری لمبی کر دیجیے. میں نے کہا مطلب میں نہیں سمجھا، آپ کتنا پڑھتے ہیں 2 رکعت میں؟ میں نے کہا آدھا پارا پڑھتا ہوں. کہنے لگے پہلا جو رکوع ہوتا ہے اس میں 1 رکوع پڑھیے، باقی 7-8 رکوع دوسرے میں. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہنے لگے آپ پہلی رکعت میں جب ختم پر ہوتے ہیں تو پورے شہید آ کر ملتے ہیں. پہلے رکوع آپ لوگ چوٹ آ کر کے دوسرے کو کھینچ دیجیے. میں نے کہا میں تو کرنا چاہتا ہوں مگر اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اگر میرے بس میں ہوتا تو شہید میں کون ٹھہرا دیتا، مگر عزیزان میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلے میں تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے. تو عزیز دوستو، یہ جو بندے ہیں ٹائم نکال کر آئیں. ایسا محسوس کا اگر آپ تشریف لائیں، 9 بجے عشاء کی جماعت ہے، 8 بجے آ جاتے ہیں ایسے مصلی، کرتا پاجامہ، سرما، ٹوپی اور ادھر لگا کر ایسا محسوس آپ کو ہوگا کہ کتنے بڑے نمازی آئے. مگر اتنے شریف ہوتے ہیں وہ کہ آ کر اوپر بیٹھے رہتے. کیوں؟ تو عزیز دوستو پرابلم تو کیا ہے؟ 5 منٹ کھڑا ہونا ہوتا ہے تراویح میں، کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تو عزیز دوستو پرابلم کیا ہے؟ ان کو اللہ کے ذکر سے محبت نہیں ہے. عزیز دوستو یہی اصل پرابلم. چور کہاں چھپا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بدماش ہیں، شریر ہیں، بدماش نہیں ہے، شریر نہیں. پرابلم کیا ہے؟ ان کو اللہ کے ذکر سے بھی محبت نہیں ہوئی ہے. محبت ہو جائے تو پھر بندہ اطمینان سے کھڑا ہو جاتا ہے. عزیز دوستو بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں آہی اس کا گلاس اٹھا کر، آپ نماز میں آپ سب دیکھتے ہیں، میں جان بوجھ کر نہیں دیکھتا، میری آنکھیں کھلی رہتی ہیں تو دائیں والے بھی بائیں والے بھی ان کی حرکتیں بھی سب سمجھ میں آتی رہتی ہیں. پانی لیتے ہیں، پھر پانی لے کر بیٹھتے ہیں. اور چونکہ میں 5 پارے پڑھتا ہوں تو وہ کام ٹھہرنا، پانی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پہلے پانی دیکھتے ہیں، 1 سپ پیتے ہیں، 2 سپ. ایسی دوستوں کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلدی رکو، وہ پلکارا ختم ہو، پھر آہستہ اٹھ کر نماز ملتے ہیں. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ محبت کی کمی کی وجہ سے. اور محبت ہو جائے نا
اللہ کے نام سے. تو میرے دوست عبداللہ شاہ صاحب ہمارے حیدرآباد کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے آواز میں آتا ہے, محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں آتا ہے کہ حضرت 90 سال کے قریب حضرت کی عمر ہو گئی تھی, چلنا مشکل ہو گیا تھا. لوگ ہاتھ پکڑ کر حضرت کو مسجد لاتے تھے, مرید آتے تھے 5 نمازوں میں حضرت مسجد کو لوگ لے کر آتے تھے, مسجد میں بٹھاتے تھے مسجد میں. اس کے بعد اب نماز کے لیے حضرت کھڑے ہوتے, لوگوں سے کہتے ہاتھ پکڑو, لوگ آتے ہاتھ پکڑتے کھڑا کرتے, اللہ اکبر, قصہ ختم. اب جو ہی وہ اللہ اکبر کہتے تو پھر سنتیں پوری پڑھ لیتے, فرائض پڑھ لیتے, سنتیں پڑھ لیتے, نوافل پڑھ لیتے. تراویح کے دنوں میں, رمضان کے دنوں میں پوری تراویحاں پڑھ لیتے. عزیزان نگران سب تراویحاں ختم ہو جاتی, ذکر ختم ہو جاتی, نفل ختم ہو جاتی. اس کے بعد حضرت فرماتے بیٹے ذرا ہاتھ دو. تو لوگ کہتے ہیں حضرت پوری نماز تو بغیر ہاتھ دیے کہ آپ نے پڑھ لی ہے, اب یہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ فرماتے بات ایسی ہے کہ نماز میں خود کھڑا نہیں ہوتا, اللہ کی محبت کھڑا کر دیا کرتی ہے. اب میں خود کھڑا ہونا چاہوں, میرے جسم میں طاقت نہیں ہے, دیکھو میں کھڑا ہو گیا, میں کھڑا نہیں ہوتا, اللہ کی محبت کھڑا کر دیتی ہے. تو عزیز دوستو, اللہ سے کہنا ہے اب رمضان آتا ہے تو روزانہ 10 پاروں کی تلاوت ہوتی ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. عزیز دوستو, حافظ کا کمال نہیں ہوتا. آپ بولے حافظ کا کمال کیوں نہیں ہوتا, وہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے. حافظ کے سامنے آپ اتنی بات میں آپ کے خدمت میں عرض کروں, حافظ قرآن جب نماز میں ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے, آنکھیں بند کرتا ہے, قرآن کے صفحے کھل جاتے ہیں, ایک کے بعد ایک صفحے پلٹتے رہتے ہیں, اور وہ قرآن میں گم ہو گیا ہوتا ہے. اس کو تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ قرآن اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا, مگر اس کے سامنے 13 رنگ کا قرآن اس نے یاد کیا ہے, 13 رنگ کا قرآن, 15 رنگ کا قرآن اس نے یاد کر رکھا ہے. وہ ایک صفحہ آپ آیت پڑھیں, وہ جو بھی آیت آپ پڑھیں گے وہ آیت ان صفحات کی سیکوینس میں آپ کو خود بخود آپ کے ذہن میں آنے لگتی ہے. وہ تصویریں ہیں, پورا البم ریکارڈ ہوتا ہے کہاں دماغ میں انسان کے. تو حافظ سے پڑھنا ہوتا ہے تو حافظ کا کمال نہیں ہوتا, مگر کمال جو ہوتا ہے پیچھے کھڑے ہونے والوں کا کمال ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر عربی نہیں جانتے تو پھر میں جب میرے پیچھے لوگ 10 پاروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, میں کیسے ان کا شکریہ ادا کروں, کیسے ان کی تعریف کروں, اور کتنی ان کی تعریف کی جائے. عزیز دوستو 3-3 4-4 گھنٹے بغیر ملے کے وہ کھڑے رہتے ہیں. کیسے کھڑے رہتے ہیں, کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ بس ان کو اتنا پتا ہے کہ جو یہ کلام پڑھا جا رہا ہے یہ کلام میرے اللہ کا کلام ہے. عزیز دوستوں کو اس کے علاوہ اتنا معلوم ہے کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ میرے اللہ کا کلام, تو دل لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عزیز دوستو, ذکر کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ہے اللہ سے محبت. اور عزیز دوستو, ذکر جب بندہ کرنے لگتا ہے, جب اس کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے, تو ہمیں اللہ سے اسی حضور دعائیں بھی مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک. اے اللہ, میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ہر شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کیا کرتا ہے. تو عزیز دوستو, اب یہ ساری باتیں ہو گئی ذکر کے حوالے سے. ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ آخری بات اس کر دیتا ہوں, ٹاپک بڑی طویل ہے. اب ایک فائدہ میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. ابن قیم ایک اسکالر گزرے ہیں, اور انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کے 101 فائدے بیان کیے, 101 benefits of ذکر. عزیز دوستو, اب میں اس سے ایک فائدہ آپ کے خدمت میں کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, فاذکرونی اذکرکم, اے میرے بندے تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. عزیز دوستو, اللہ رب العزت بندے کا نام لے لے, اس سے بڑی سعادت کسی بندے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اپنے بندے کا ذکر کرے, اس سے بڑی سعادت کسی بندے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور عزیز دوستو, بندے کا ذکر کیسا ہوتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بندے کو شعور جو ملتا ہے, 15 سال تک تو ہوش ہی نہیں ہوتا, 13-14 سال تک تو بالکل بچے گیم کھیل بھاگ گراؤنڈ ریس سائیکلنگ بائک کارز, بچے اگر ہوتے ہیں, بچیاں اگر ہوتی ہیں تو دنیا وہ باتیں وہ ان کی الگ دنیا ہے, بچوں کی الگ دنیا. عزیز دوستوں, ان کے پاس کوئی شعور نہیں ہوتا. شعور آتے آتے انسان کو 13-14 سال 15 سال لگ جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو ذکر کی لگن نصیب ہوتی ہے. عزیز کتنا یاد کرے گا انسان؟ بہت تھوڑا. اس کی زندگی میں اتنے کام ہیں کہ وہ زیادہ ذکر نہیں کر سکتا, مگر جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. عزیز دوستو, اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن آتا ہے
کہ ذکر کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، مگر عزیز دوستو چونکہ اللہ نے کسی بندے کا ذکر کا ارادہ فرما لیا، بندہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اللہ اس کا نام کو ختم ہونے نہیں دیتا، اللہ اس کو یاد کرتا رہتا ہے، تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے، اس کے انتقال کیے ہوئے 1400 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی دنیا اس کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو دنیا آج بھی ابو بکر صدیق کو یاد کر رہی ہے، عمر فاروق کو یاد کر رہی ہے، عثمان غنی کو یاد کر رہی ہے، مولا علی کو یاد کر رہی ہے، بلال حبشی کو یاد کر رہی ہے، سلمان فارسی کو یاد کر رہی ہے، اویس قرنی کو یاد کر رہی ہے، حسن بصری کو یاد کر رہی ہے، حبیب اجلی کو یاد کر رہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو دنیا یاد کرتی ہے، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام ترمذی کو، امام ابو داؤد کو۔ عزیز دوستو 1000 سال گزر جانے کے باوجود دنیا غوث اعظم دستگیر کو یاد کر رہی ہے، ولی نواز کو، بندہ نواز کو، نظام الدین اولیاء کو، بابا شرف الدین کو، حضرت یوسف کو دنیا یاد کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ درگاہ میں رہنے نہیں دوں گا، ان کا ذکر میں مٹا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے نادان، یہ بندوں کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ جن بندوں کو یاد کرتا ہے پوری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی نہ ان کا نام مٹا سکتی ہیں نہ ان کا ذکر مٹا سکتی ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنا مشغول بنا لیتا ہے، وہ بناتا کب ہے کہ ہر تصویر پڑھنے والے کو اللہ اپنا مشغول بنا دیتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر ایسا نہیں ہوتا، جو واقعی اس کی محبت میں گم ہو کر اس کا ذکر کرتا ہے تو عزیز دوستو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ بندے کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت بندہ نواز کے دراز نے فرمایا کہ ان سے لوگوں نے پوچھا آپ بیٹھے رہتے گلبرگہ میں، پورے ہندوستان اور پاکستان، اس زمانے میں پاکستان بنا تھا، اس زمانے میں پاک پٹن، اس زمانے کا لاہور، کہاں سے افغانستان سے لوگ مرید ہونے کے لیے آ جاتے ہیں، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ میں ان کو بلاتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں نے اللہ سے دل لگایا اور اللہ سے لو لگائی، اللہ کا ذکر کیا، میں بندہ تھا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو یاد کیا، وہ اللہ ہے، اس نے اپنی شان کے مطابق میرے نام کی دھوم مچا دی، میرا کام اپنی حیثیت کے مطابق تھا اور اس کا کام، اس کی شان بہت بڑی ہے، میں نے اپنا کام کیا، اس سے من لگایا، اس سے دل لگایا، اس کا ذکر کیا، اس کو یاد رکھا، اس کی اطاعت کی، اس کو چاہا، اس کو مانا، میں نے اپنا کام کیا، پھر وہ اللہ ہے، اس نے پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل میری جانب پھیر دیے، وہ میرا ذکر، اب اس نے میرا ذکر کرنا شروع کیا۔ بندہ نواز کو دنیا سے تشریف لے گئے، 104 سال رہ کر دنیا سے تشریف لے گئے، مگر آج 700 سال ہو گئے ہیں دنیا ان کے دربار میں حاضریاں لگا رہی۔ کیا ہے عزیز اس کو کیوں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ بندے کا ذکر کرنے لگتا ہے اور ایسا ذکر کرتا ہے کہ پھر بندہ صبح قیامت تک زندہ جاوید بن جایا کرتا ہے۔ اور عزیز دوستو دنیا کی کوئی طاقت ان کی یاد کو، ان کے ریممبرنس کو ختم نہیں کر سکتی۔ امام غزالی آج بھی ہماری یادوں میں زندہ ہیں، شیخ سعدی آج بھی زندہ ہیں، مولانا رومی آج بھی زندہ ہے۔ زندہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ انہوں نے زندہ پروردگار سے اپنا دل لگایا۔ تو عزیز دوستو رمضان کی آمد ہے، اللہ کے ذکر کا جو فارمولا ہے اس کو اپنائیں، اللہ سے دل لگائیں، اللہ کو یاد کریں۔ اور میرے دوستو ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جتنے آپ کے تعلقات ہیں یہ بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوست کو دشمن بنا لیں، تو بھروسے کے لائق نہیں، نکل جاؤ، میں تیری صورت پہ بنانا چاہتا، یہ نہیں بولے، دوست کی ضرورت ہے زندگی میں، مگر آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ دوست ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ آپ کا قبر میں ساتھ نہیں دے گا، وہ ہرگز آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ قبر میں جو چیز آپ کے ساتھ آئے گی وہ اللہ کی یاد ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ لمحات جو آپ نے تنہائی پہ مصلی پر بیٹھ کر گزارے وہی لمحات ہیں جو آپ کی میری بخشش کا سامان ہونے والے ہیں۔ میرے دوستوں جو وقت آپ نے قرآن کے ساتھ گزارا، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، ذکر میں گزارا، یہی وہ مقدس اور پیارے لمحات ہیں جو بخشش کا باعث بنیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کی واقعی آپ پلاننگ کریں گے، رمضان پورے کا پورا اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے توفیق دی تو بقیہ باتیں رمضان کے حوالے سے، آج کا بہت سا وقت ذکر ہی کے عنوان پر چلا گیا، بقیہ پلاننگ کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے فضل فرمایا تو آئندہ جمعہ بھی ہمارے پاس ہے۔ میں سمجھتا ہوں غالباً 26 شعبان معظم ہوگی انشاءاللہ، تو اللہ نے فضل فرمایا تو آئندہ جمعرات پھر ملاقات کریں گے، رمضان کو کیسے بہتر بنایا جائے اس پر چند اور پہلوؤں پر غور کریں گے۔ ہر سال میں ان پہلوؤں پر غور کرتا ہوں، فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے،
فائدہ مجھے بھی ہوتا ہے۔ خواجہ گلشن میں سمجھتا ہوں 12-13 سال سے ہر سال اس موضوع پر ضرور لیکچر ہوتا ہے، ضرور غور ہوتا ہے، اور ہر سال ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان بھی ہر سال آتا ہے تو پلاننگ بھی ہر سال ہونی چاہیے۔ تو عزیز دوستو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ اللہ نے فضل فرما کے ہم پلان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار ہم تمام کو اپنے ذاکر بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم کھڑے ہوں تو تجھے یاد کریں، اے اللہ ہم بیٹھے ہوں تو تجھے یاد کریں، اے پروردگار ہم سوئیں لیٹے ہوں تو تجھے یاد کریں، اے اللہ کھانا کھانے سے پہلے ہم تجھے یاد کریں، اے اللہ کھانا کھانے کے بعد ہم تجھے یاد کریں، اے اللہ پانی پینے سے پہلے ہم تجھے یاد کریں، اے پروردگار پانی پینے کے بعد ہم تجھے یاد کریں، اے پروردگار والدین کی خدمت میں ہو تو ہم تجھے یاد کریں، اے پروردگار ہم کاروبار کریں تو تجھے یاد رکھ کر کاروبار کریں، اے پروردگار تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی آمد مولا ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ رمضان عطا فرما، اے اللہ رمضان کی آمد مولا ہم تمام کو رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو رمضان کے لمحات کو بیکاری میں گزارنے سے بچا لے، غفلت میں گزارنے سے بچا لے۔ اے پروردگار رمضان کے ایک ایک لمحے میں تجھے یاد کرنے اور تیرا ذکر کرنے اور ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ اے پاک پروردگار ہم تمام کے تمام گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے بہت سے لمحات تیری یاد کے بغیر گزر گئے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہم نے غفلتوں میں زندگی بڑی گزار دی، بڑی کاٹ دی، مولا معاف فرما دے۔ اے پروردگار آنے والی زندگی میں شعور کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے دل لگانے والا بنا، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والا بنا، اے اللہ تجھے پکارنے والا بنا، اے اللہ تیری تسبیح کی توفیق عطا فرما، تیری تحلیل کی توفیق عطا فرما، تیری تکبیر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری تحمید کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہر لمحہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے کرو تازہ فرما۔ اے پروردگار بھیگی ہوئی زبانیں عطا فرما، تیری یاد میں بھیگی ہوئی زبانیں عطا فرما، تیری محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ اے پروردگار اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے سرکار پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرما، جس نے ہمیں تیرے ذکر کا سلیقہ عطا فرمایا، تجھے یاد کرنے کا طریقہ بتایا، تجھے راضی کرنے کے راستے بتلائے۔ اے پروردگار ہمارے آقا ہمارے مولا پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اور اے اللہ ہم تمام کو غفلتوں سے نکال دے، اے اللہ اپنی راہ پر ڈال دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک علی الغوث العظیم والحمد للہ۔